ہمیشہ دکھ تھوڑی رہ سکتے ہیں، ہمارا بھی ٹائم آئے گا، ہم بھی خوش ہوں گے، اپنی خواہشات پوری ہوتے دیکھیں گے۔ اللہ ہمارا بھی تو ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو ہمارے یوٹیوب فیملی کے ممبر سیف علی کے نام سے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ سیف علی کے لیے دعا کریں کہ رب پاک ان کو ان کی محبت سے جلدی ملوا دے اور سب جائز دعائیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، اگر آپ بھی ہم سے دعا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجئے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ زندگی کیسی بھی دشوار ہوئی اور حیات کتنی ہی کٹھن رہی، لیکن ایک دن سب تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، مگر اطمینان صرف دو چیزوں سے وابستہ ہے۔ ایک یہ کہ آپ اخلاص سے چلتے رہیں، کسی سے زیادتی نہ ہو، اور دوسرا آپ یقین رکھیں کہ اللہ الرحم الراحمین سب جانتا ہے اور آپ کا ہر عمل اس کی بارگاہ میں ایک قیمت رکھتا ہے۔ مایوس ہو؟ کیا اللہ کی حکمت کو نہیں جانتے؟ اللہ کے سوا تم مشکل میں کسی کو اپنا نہیں پاؤ گے۔ جو تم پریشان ہو تو پریشانی دور کرنے والے کو بتاؤ۔ جو تم پر مشکل وقت آیا ہے تو مشکل کشا سے بات کرو۔ جو تم کو حاجت درپیش ہے تو حاجت رواں کے سامنے سجدہ ریز ہو، بے شک کہ اس کے سوا نہ تو کوئی حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ تم کو کوئی اور محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے مانگیں اور بے حساب مانگیں، کیونکہ وہاں سے خالی ہاتھ کبھی کوئی نہیں لوٹتا۔ مومن کے ایمان کا پتہ آزمائش میں چلتا ہے، جب وہ ہر طرح سے دعا کر لیتا ہے مگر کوئی اثر نہیں دیکھتا، اور نا امیدی کے ہزار اسباب کے باوجود امید اور آس کا دیا جلائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کی مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے۔ اللہ جانتے ہیں کہ میرا بندہ جب تھک جاتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ دنیا والے اس کو رلا دیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کے اعمال کیسے تھے، وہ بس عطا کرتا ہے اور سارے آنسوؤں کو سمیٹ لیتا ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کو صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی ماں کو دیکھا ہے کہ گپ اندھیرا ہو اور وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں چلی جائے؟ کبھی نہیں نا۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمتوں اور برکتوں کی کوئی حد نہیں، وہ تمہیں کیسے تکلیف میں چھوڑ سکتا ہے؟ سنو، مایوس ہونا چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنی مدد بھیجے گا اور تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تمہیں لگے گا کہ غم کبھی آئے ہی نہ تھے، انشاءاللہ۔ کیوں مایوس ہو جاتے ہو لوگوں کی باتوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں اندھیرے سے گھبرانے لگتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس اندھیرے کے بعد سویرا لانے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟
تم نے اتنی جلدی کیوں ہار مان لی؟ کیا تم نہیں جانتے بے بسی کے بعد مدد کرنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ذرا سی آزمائش سے کیوں اس قدر کمزور پڑ گئے؟ کیا تم نہیں جانتے آزمائش میں ڈال کر پھر اس سے نکالنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں نصیب کا لکھا سمجھ کر ہار مان لی تم نے؟ کیا تم نہیں جانتے دعا سے نصیب کے لکھے ہوئے کو بھی بدلنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ کیوں ادھورے خوابوں کو ناممکن سمجھ بیٹھے تم؟ کیا تم نہیں جانتے معجزوں پہ قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ ہم ڈولتے ہیں، ڈگمگاتے ہیں، قدم پھسل پھسل جاتا ہے، گر بھی جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہمیں تھامے رکھتا ہے، اپنے قریب رکھتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے کہ اللہ کو ناراض کر دیا تم نے، اب بس چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غضب پر باری ہے، لوٹ آ۔ شیطان پھر وار کرتا ہے، دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یہ منہ لے کر کیسے رب کے سامنے جاؤ گے؟ حرکتیں دیکھی ہیں اپنی، اب تمہاری نمازیں توبہ قبول نہیں کرے گا۔ رب کہتا ہے کہ توبہ کر لو تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، میں تمہیں تھام لوں گا۔ شیطان پھر سے دل میں پھونکتا ہے، پچھلی بار توبہ ٹوٹ گئی تھی، یہ ڈرامے اب بس کر دو، رب نہیں مانے گا، بیکار ہے اب سجدے کرنا۔ اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو 99 قتل کرنے کے بعد سچی توبہ کی نیت سے میری جانب بڑھا۔ تو بھی آ میرے پاس سمندر کے برابر گناہ لے کر میں معاف کر دوں گا۔ پھر بندہ کیسے نہ صدقے جائے اپنے سونے رب پہ۔ اللہ پاک تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ٹھہر گئے ہو؟ اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تم منزل کی نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی ہوئی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے ہیں، اب صلہ ملنے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب تو قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کی مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں اگر اللہ پاک نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا بھی تو وعدہ کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اللہ پاک نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی مانگنے کا اشارہ نہ دیتا۔
اللہ پاک یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک ہی دعا سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پہ تب جب کچھ بھی دل کو بدلنا ممکن نہیں رہتا۔ تم کیوں ہار مان رہے ہو؟ تمہارے پاس اللہ ہے جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی بار اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کی تقدیر اتنی بار بدل جاتی ہے۔ تم پھر مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کے پاس اللہ ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے، تو تمہاری دعا کیا چیز ہے جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے، آپ کے مشکل وقت کو بھی آسان بنا دے گا۔ وہ آپ کو آزما رہا ہے تاکہ آپ مضبوط بن جائیں۔ صبر کرو، وہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ نوازے گا انشاءاللہ۔ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔